یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیا پڑھی ہے، یہ اس عظیم نبی کے تاریخی الفاظ ہیں جس نبی کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ اس نبی کے تاریخی الفاظ ہیں جس نبی نے زندگی میں سب سے پیاری چیز کھو دی تھی کچھ عرصے کے لیے۔ وہ سب سے پیاری چیز کیا تھی؟ ان کے بیٹے، ان کے لخت جگر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کا بیٹا ان سے دور چلا گیا، ان کا لخت جگر ان سے دور چلا گیا، وہ اتنے دکھ میں چلے گئے، اتنے غم میں چلے گئے کہ وہ رویا کرتے تھے زور و قطار، لیکن وہ اپنی شکایت اور اپنی کمپلینٹ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو ہمیشہ صبر کی ہی تلقین کرتے تھے، لیکن ان کے سینے میں بہت غم تھا کیونکہ انہوں نے اپنی سب سے خوبصورت چیز کو کھو دیا تھا۔ یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ان الفاظ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنا زبردست، کتنا سٹرونگ کیریکٹر تھا اس عظیم نبی کا۔ تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے مقربین میں سے چنا، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسا رتبہ دیا، ایسا ریوارڈ دیا جس کی مثل نہیں ملتی۔ اس آیا کی ٹرانسلیشن ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہیں، لیکن تم خود گڑھ لائے ہو یہ چیز، یہ بات جو تم مجھے کہہ رہے ہو۔ فصبر جمیل، اس لیے بہترین صبر ہی میرے لیے بہت زیادہ بفٹنگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو واپس لے کر آ جائے جو میرے سے دور چلے گئے ہیں۔ ٹرولی ہی، اونلی ہی از آل نوئنگ، دی آل وائز، بے شک اللہ ہی علیم ہے، اللہ ہی الحکیم ہے۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پہلے بیٹے یوسف علیہ السلام، جو کہ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، جب وہ ان سے دور چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام نے بہت زیادہ صبر کیا اور ایسی مثال قائم کی اور ایسی زبردست مثال قائم کی اپنے صبر سے جس کی قرآن تعریف کرتا ہے۔ ہوا کچھ ایسے کہ ان کے دوسرے بیٹے بنیامین، جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ایک حکمت کے مطابق رکھ لیے۔ اب جو باقی بھائی تھے، جو ستیلے بھائی تھے، انہوں نے واپس جا کر یعقوب علیہ السلام کو یہ بتایا کہ بنیامین کو بھی وہاں رکھ لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے چوری کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی جگہ کوئی اور باپ ہوتا، عام باپ ہوتا یا ہم ہوتے، ہم کیا کہتے؟ ہم اسی وقت افسردہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، نعوذ باللہ، میرے لیے ہی قسمت میں یہ بری بات کیوں لکھی ہوئی ہے؟ کیا میری زندگی سے سارے لوگ چلے جائیں گے؟ Will I lose everything from my life? Why my Lord is punishing me? ہمارا یہی رویہ ہوتا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کے تاریخی الفاظ، انہوں نے کہا فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں اور میں بہت ہی خوبصورت صبر کروں گا، جس طرح سے میں پہلے بھی کرتا آ رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے وہ جملہ ادا کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو میرے پاس واپس لے آئے، اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن باندھی، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں assumption رکھی، اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی کر کے دکھایا۔ ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ واپس آئے، and he returned as the king of Egypt and the world witnessed it، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا، اللہ نے انہیں عزت دی، اللہ نے انہیں تخت پر بٹھایا، اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو لے کر گئے یوسف علیہ السلام اور انہیں تخت پر بٹھایا، انہیں عزت دی۔ تو یہ ہے آؤٹ کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی ایکسپیکٹیشن باندھنے کا، یہ ہے آؤٹ کم فصبر جمیل کا، اس صبر کا جو صبر ہمارے نبی یعقوب علیہ السلام نے ایگزیبٹ کیا، جس کی مثال ہمیں قرآن مجید دیتا ہے۔ یقین کیجئے، آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں۔ جب میرا بندہ مجھ سے امید چھوڑ دیتا ہے تو بس پھر اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جس کی امید وہ لگائے بیٹھا ہے۔ لیکن جو شخص آخری موقع تک، اینڈ تک میرے ساتھ امید لگاتا ہے، اینڈ تک مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، مجھ پہ توکل کرتا ہے، مجھ پہ اعتبار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بالکل اسی طرح پیش آتے ہیں جس طرح کی وہ امید لگا رہا ہے۔ آئیے ہم سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
بہت اچھی امید لگائیں۔ ہم مت یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پنش کر دیا، ہم مت یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا، نعوذ باللہ۔ ہم مت یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں یہی کچھ لکھا ہے۔ ہم کبھی اپنے اللہ پر شک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتے، بے شک انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، آئیے ہم بھی یعقوب علیہ السلام کی طرح نہیں تو اتنا صبر تو دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، اتنا صبر تو دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کو یقین ہو جائے کہ میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے۔ آئیے ہم یہ بات ثابت کر کے دکھائیں، اور پھر دیکھیے ہماری زندگیوں میں کیسے تبدیلی آتی ہے، دیکھیے ہماری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، دیکھیے وہ چیز جو ہمیں دور جاتی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ریوائیو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زندگی بخشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ہمارے قریب لے آتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ چیز کرنے پہ قادر ہے۔ امید ہے کہ اس ریمائنڈر نے آپ سب کو بوسٹ کیا ہوگا۔ پلیز اس کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم و فضل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات میں آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات بلند کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پر اس طرح کے لوگ جنم لیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہوں۔ پچھلے دنوں میں یوتھ کو سیرہ کلاس دے رہا تھا، تو کلاس میں اچانک ایک ڈسکشن شروع ہوئی، اور وہ یوتھ نے انیشیٹ کی۔ ڈسکشن اس بات پر تھی کہ آج کے دور میں اسلام پر اس طرح سے عمل کرنا جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ بہت مشکل ہے یوتھ کے لیے۔ آئی ٹوٹلی ایگریڈ ود دس پوائنٹ، کیونکہ ہم بھی اسی فیز سے گزرے ہیں ہم سارے، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ جب انسان اسلام میں انٹر ہوتا ہے، جب کوئی بھی اسلام پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، تو سب سے پہلے اپوزیشن کہاں سے آتی ہے؟ فیملی سے آتی ہے۔ تو ڈسکشن شروع ہوئی، ڈسکشن آگے بڑھتی گئی، ڈسکشن یونیورسٹیز تک گئی۔ یونیورسٹیز میں آج کل پریکٹسنگ لوگوں کو ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے، اور انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یا انہیں ڈیگریڈنگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان سے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، ان پہ طنز و مزاح بھی ہوتا ہے، انہیں آئسولیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور ڈسکشن پھر یہاں پر بھی گئی کہ فیملی کی طرف سے بھی اپوزیشن آتی ہے، اسپیشلی جو سسٹرز ہیں، جب وہ ظاہر ہے پردہ کرنا شروع کرتی ہیں، ایک ایسی لائف گزارنا شروع کرتی ہیں جو لائف کبھی نہیں ان کے گھر والوں نے دیکھی تھی، نہ اس کو اتنا انڈورس کیا تھا کبھی، تو کچھ انسیکیورٹیز بلڈ اپ ہو جاتی ہیں گھر والوں کے مائنڈ میں بھی۔ تو یہ جو ریمائنڈر میں آج دینے لگا ہوں انشاءاللہ، یہ ان نوجوانوں سے ہے، اس یوتھ سے ہے جو دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سوسائٹی کی طرف سے، فیملی کی طرف سے بہت سی اپوزیشن ان کو آ رہی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سب کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہوں گا۔ دس از فرام سورہ فصلت چیپٹر 41 ورس نمبر 30۔ لیٹ می ریسائٹ اٹ فار یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ریکگنائز کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، جنہوں نے ٹروتھ کو ریکگنائز کیا، اور ٹروتھ کو ریکگنائز کرنے کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دین کا علم دیتے ہیں۔ تو پہلی خوشخبری آپ سب کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ دے دی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں سے زیادہ فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ دی، اللہ نے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جن کے تھرو آپ دین کی طرف آئے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس احسان کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اس پر استقامت دکھائی۔ واٹ از مینٹ بائی استقامہ؟ دیکھیے، استقامہ کا مطلب ہے اسٹیڈ فاسٹنس، وہ اس پر جمے رہے، ہلے نہیں۔ شروع میں مشکلات آئیں گی، بالکل آئیں گی، بہت سی مشکلات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، بہت سے لوگوں پر آئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی۔ ان کی استقامت کا کیا کہنا کہ ان کے چچا انہیں کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، کیا تم اس مشن سے بیک نہیں ہوگے؟ تو انہوں نے کہا کہ even if they place the sun on my right hand and the moon on my left hand, I will not give up my mission, even though if I am destroyed in it or I fulfill my mission.
یہ تھی استقامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھا ان کا فوکس۔ اور پھر دیکھیے اینڈ میں کامیابی کس کو ملی۔ سیرہ ہمیں یہی تو سکھاتی ہے کہ شروع میں بالکل تمہیں آئسولیٹ کریں گے لوگ، بالکل تمہارے اپنے تمہیں بوائیکاٹ کریں گے، بالکل تمہارے اپنے تمہیں اپوز کریں گے، کیونکہ تم سٹرینجر ہو، تم ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہو جو کہ راستہ انبیاء کا تھا، جو کہ راستہ ان لوگ کا تھا جنہیں واقعی سوسائٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس لیے ریڈی رہو ان مشکلات کے لیے، اور سب سے پہلے یہ مشکلات فیملی کی طرف سے آئیں۔ آج کتنے پریکٹسنگ بردرز اینڈ سسٹرز، اسپیشلی سسٹرز، جو نقاب شروع کرتی ہیں، حجاب شروع کرتی ہیں، عبایا شروع کرتی ہیں، ماڈسٹ کلوتھنگ کی طرف آتی ہیں، انہیں کتنے زیادہ تانے سننے پڑتے ہیں فیملی والوں کی طرف سے، انہیں کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں دوستوں سے، کزن سے، فیملی والوں سے، ان کو طرح طرح کے جوکس کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، یہ مشکلات انبیاء پر بھی آئیں، یہ مشکلات ہر اس شخص پہ آئیں جو حق کے راستے پر نکلا، جو حق کے راستے پر چلا۔ آپ لوگ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی استقامت دکھائے گا تو پھر اس کا کیا ریوارڈ ہے؟ اینجلز ول ڈسینڈ اپون ہم، اس کی مدد کے لیے فرشتے آئیں گے، فرشتے اس کو بیک اپ کریں گے، فرشتے اس کو انکریج کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے تھرو اسے بیک اپ کروائیں گے، اور فرشتے اسے کیا کہیں گے کہ مت ڈرو اور مت خوف کھاؤ، مت ریگریٹ کرو کسی قسم کا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے وہ گارڈن رکھا ہے، گارڈن آف ڈیلائٹ، دیٹ از دا پیراڈائز، یہ تمہارا ریوارڈ ہے۔ تو خوش ہو جائیے۔ ڈو یو نو ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انکل، ان کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی اگر آج کوئی ہیں تو وہ نوجوانوں تم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جس وجہ سے نبیوں کو ستایا جاتا تھا اسی وجہ سے تم کو ستایا جاتا ہے، جس وجہ سے نبیوں کو دکھ دیا جاتا تھا اسی وجہ سے تمہیں دکھ دیا جاتا ہے۔ نبی بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، نبی بھی کہتے تھے کسی کے آگے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے، اور تم بھی کہتے ہو کسی کے آگے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے۔ ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے کہا کہ او مائی نیفیو، اف آئی ول بی الائیو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ول سپورٹ یو، کیونکہ یہ لوگ تمہیں بہت زیادہ مشکل میں ڈالیں گے، کیونکہ جو بھی اس راستے پر چلا اس کے لیے مشکلات تھیں اور لوگوں نے اسے بہت اپوز کیا۔ ہمارے نبی کو طرح طرح کی تکالیف تھی لوگوں نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو چینج کر کے دکھایا۔ اگر آپ کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اگر آپ کی فیملی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم سے بخشا ہے، اس نور سے بخشا ہے، تو اس کو ضائع مت کیجیے، استقامت دکھائیے، جمے رہیے، آپ آئسولیٹ نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی دیر کے لیے آئسولیٹ ہوئے، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ ایسے لوگ، ایسے صحابہ منسلک کیے، ایسے لوگ ان کے ساتھ اٹیچ کیے جو ان پر جان بھی چھڑکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پرومس از ٹرو۔ ڈونٹ گیو اپ، ڈونٹ گیو ان ٹو دا سوسائٹی، کیپ گروئنگ، keep moving forward, my dear brothers and sisters. May Allah subhanahu wa ta'ala help all of you. May Allah bless all of you. And may Allah bless you immensely. Truly you are the ones جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کریں گے قیامت والے دن، اور انشاءاللہ فخر سے بتائیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتایا کرتا تھا کہ یہ استقامت بھی دکھائیں گے اس دور میں جب بہت کم لوگ ہدایت پر ہوں گے،